اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کی سکرین بڑی کر لیں تاکہ آپ کو لفظ آسانی سے سمجھ آ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ پوچھیں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فَإِنِّي پس بے شک میں قریب ہوں اجیبو میں قبول کرتا ہوں دعوت الدائی دعوت دعا یا پکار دائی دعا کرنے والے کی یا پکارنے والے کی پکارنے والے کی یا دعا کرنے والے کی اذا دعانی جب وہ دعا کرتا ہے مجھے یا وہ پکارتا ہے مجھے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ وہ کہنا مانے لی میرا اور وَلْيُؤْمِنُوا چاہیے اور البتہ چاہیے کہ وہ ایمان لائے بھی مجھ پر لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں۔ اُحِلَّ حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیامی روزے کی رات کو الرفث بے حجاب ہونا الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف ہننا وہ لباس لکم لباس ہے لکم تمہارا وانتم اور تم لباس لہن لباس ہو لہننا ان کا۔ علم اللہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جان لیا اللہ تعالیٰ نے انکم بے شک تم کنتم تھے تم تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنی جانوں پر فتابا پس توجہ فرمائی اس نے علیکم تم پر وعفا اور معاف کیا اس نے عنکم تم کو فالآن پس اب باشروہن تم مل لو ان عورتوں سے یا مباشرت کر لو ان سے وابتغوا اور تم تلاش کرو ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے وَقُلُوا اور تم کھاؤ وَاشْرَبُوا اور تم پیو حتیٰ یہاں تک کہ تبینا ظاہر ہو جائے لکم تمہارے لیے غیت الابیض سفید داری غیت داری ابیض سفید من الغیت الاسود سیاہ داری سے من الفجر فجر کی ثم پھر اتموا تم پورا کرو صیام روزے کو الی اللیل رات تک ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے یعنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے وانتم اور ہو تم عاکفون اعتکاف کرنے والے فی المساجد مساجد میں تلکا یہ حدود اللہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی فلا تقربوها پس نہ تم قریب جاؤ ان کے کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آیاتہ اپنی آیات للناسی لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے وَتُدْلُوا بِهَا اور تم پہنچا دو اور تم پہنچا دو بِهَا اس کو الی الحکام حاکموں کی طرف لِتَأْكُلُوا البتہ کھا جائے تاکہ کھا جائے فریقاً ایک فریق من اموال البتہ کھا جاتا ہے فریقاً ایک فریق من اموال الناس مال لوگوں کا بالاسم گناہ کے ساتھ وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور جب پوچھیں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فَإِنِّي قریب پس بے شک میں قریب ہوں اجیبو میں قبول کرتا ہوں دعوت الدائی پکار یا دعا کرنے والے کی یا پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی خاص ایک عنایت کہ میں اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہوں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ شارگ جو ہماری یہ نالی ہے ایک سانس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ بندے کے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اور اللہ تعالیٰ ان مومن کے دل میں رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ دعوت الدائی میں اجیبو اللہ تعالیٰ لفظ کیا فرما رہے ہیں اجیبو یہ نہیں کہا کہ میں سنتا ہوں اسمعو نہیں کہا اللہ تعالیٰ فرمایا اجیبو میں قبول کرتا ہوں۔ اب یہ فکرہ
ہم اکثر بولتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتے، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتے، اللہ فلاں کی کرتے ہیں، فلاں سے کرواؤ، فلاں مرشد سے، فلاں پیر سے کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عبادی میرے بندوں، انی بے شک میں، انی جب پوچھیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، انی فانی بس بے شک میں، قریب، کتنا قریب، کتنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے قریب، اجیب، اتنا قریب کہ اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت دائی، پکارنے والے کی، اذا دعان جب وہ مجھے پکارے، یا دعا کرنے والے کی، اذا دعان جب وہ دعا کرے۔ اب اللہ تعالیٰ بندوں کو فرما رہے ہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، ان کی حاجات کو پورا کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جن حالات جیسے بھی حالات ہوں، بندوں کو چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا، میرے احکام کی تکمیل میں اگر کوئی مشقت بھی ہے تو برداشت کریں، اسے پورا کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ مجھ پر ایمان لیں۔ یہاں روزوں کے بعد یہ بات آئی کہ روزے میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ میرا کہنا مانیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میری بات مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ افطار کر، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ افطار کرتے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر افطار کے وقت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر کے کہا کرتے تھے اب دعا کرو افطار کے وقت۔ تو اب جو انی قریب فرمایا اس کی طرف اشارہ ہے کہ دعا آہستہ اور ہلکی آواز سے کرنی چاہیے۔ قریب یعنی جب اللہ تعالیٰ قریب ہے، قریب سے مراد جو ایک انسان آپ کے قریب ہے تو آپ اسے آہستہ آواز سے بھی کہیں گے تو وہ آپ کی بات سنیں گا۔ تو اس کی طرف ہے ابن کثیر نے اس آیت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ کسی گاؤں والے یعنی قریب کے دیہات کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا رب اگر ہم سے قریب ہے تو ہم دعا آہستہ آواز سے مانگا کریں گے، اگر دور ہے تو اونچی آواز سے، بلند آواز سے پکاریں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ویسے اس آیت کی بہت تفسیر ہے۔ یہ آیت قرآن مجید ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے کہنے کی بات نہیں، ہر لفظ ہی اپنی مثال آپ ہے، لیکن یہ ایک آیت ایسی ہے کہ میں ادھر رک جاتی ہوں آ کے، میرا دل نہیں کرتا اس سے آگے بڑھنے کو۔ اللہ کتنے پیار سے، کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب بندے میرے بارے میں پوچھے تو کیا کہنا ہے، میں اجیب، قریب۔ اے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی حالات ہمارے اوپر دنیا میں آ جائے نا، کوئی مشکل حالات ہوں، کوئی پریشانی یا آزمائش یا تکلیف آ جائے تو ہمارا کوئی بڑا، کوئی بھائی، کوئی باپ آگے ہمیں بس اتنا سا لفظ کہہ دینا کہ گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہم کہتے ہیں ہمیں بڑی تسلی سی آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں کہ ہمارا بڑا ہمارے ساتھ ہے یا اس نے یہ فکرہ کہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں۔ تو جب میں یہ آیت پڑھتی، جب بھی میں نے یہ آیت پڑھی یا پڑھائی تو میں ادھر آ کے رک جاتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے ساتھ لگا کے کہتے ہیں قریب، کہ میں گھبراؤ نہیں، میں قریب ہوں، میں ہوں نا، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ کتنی محبت سے، کتنے محبت والے الفاظ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں، اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت دا۔ اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی پکارو اجیب، میں یہ نہیں کہ میں سنوں گا، میں دیکھوں گا میرے سے مسئلہ حل ہوا، جس طرح ہمارے عام رشتہ دار بولتے ہیں، ظاہر ہے ایک تسلی دیتے ہیں کہ ہم تمہارے سر پہ ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، میں سنوں گا نہیں، اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت دعا، پکارنے والے کی۔ یہاں پہ کوئی مومن نہیں آیا، یہاں پہ مسلم نہیں آیا، یہاں پہ عبادی آیا ہے، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی، ازادان جب بھی وہ پکارے مجھے۔ اب حکم کیا ہے کہ وہ کہنا مانے میرا اور وہ ایمان لائے مجھ پر۔ کیوں ایسا، کیوں؟ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہ آیت ایسی ہے کہ یقین مانیے میرا دل نہیں کرتا اس آیت سے، یہ میرا دل کرتا ہے اس آیت کو میں پڑھتی رہوں، اللہ کی محبت کو محسوس کرتی رہوں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، قریب، میں قریب ہوں، کتنا قریب، سانس سے بھی زیادہ قریب۔ کہاں؟ دل میں۔ ابھی دل میں خیال پیدا بھی نہیں ہوتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ اتنا قریب، اللہ اتنا قریب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزے کی رات کو، الرفث بے حجاب ہونا، الی نسائم اپنی عورتوں کی طرف، ہننا وہ لباس لکم لباس ہے تمہارے لیے، وانتم اور تم احل لباس ہو ان کے لیے۔ پہلے حکم تھا کہ احل لکم سے ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ ملنا صرف اس وقت تک جائز تھا جب تک سو نہ جائے، سو جانے کے بعد یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ بعض صحابہ کرام کو اس میں مشکلات پیش آئی۔ قیس بن سرما انصاری دن بھر، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بیوی نے کہا میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ جب وہ واپس آئی تو دن بھر کے تھکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی تھی، اب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا۔ اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا تو دوپہر کو کمزوری کی وجہ سے بھی ہوش ہو گئے۔ اس طرح بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ مل بیٹھتے تو پریشانی میں مبتلا ہو جاتے۔ ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں پہلا حکم منسوخ کر دیا گیا کہ غروب افطار کے بعد جب تک طلوع صبح صادق تک پوری رات میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت ہے، چاہے انسان سو جائے یا نہ سوئے، گرچہ سو کے اٹھنے کے بعد ہو، بلکہ سو کے اٹھنے کے بعد آخری شب میں سحری کہنا سنت قرار دے دیا گیا، جو بعض احادیثوں میں جس کا حکم جو ہے بعض احادیث میں ملتا ہے کہ اس وقت سحری کرنا سنت ہے۔ اب بعض یہاں پہ آ رہا ہے کہ ماں آنا بس اب باشرہن، تم ملو ان سے، وابتغوا اور تم تلاش کرو، ماں کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ آگے یہاں پہ آ رہے وکلوا اور تم کھاؤ، واشربوا اور تم پیو، من رزق حتیٰ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید داری صبح کی سیاہ داری سے فجر کی۔ تو ان آیت میں ہے کہ بعض عام طور پر صبح کی اذان اگر ایسے آنکھ کھلی کہ جس طور پر عام طور پر صبح کی اذان ہوتی تھی جس سے صبح ہونے کا یقین لازمی ہو، تو اس وقت اگر جان بوجھ کر کچھ کھا لیا تو گناہگار بھی ہوگا اور قضا بھی لازم ہوگی۔ ہاں اگر مشکوک حالت تھی یعنی کہ اذان کی آواز نہیں آتی، کسی ایسی جگہ پر ہے تو ابھی پتہ نہیں کہ رات کا کتنا حصہ باقی ہے یا کتنی صبح ہو چکی ہے، ایسی صورت میں اگر اس نے کھایا تو گناہ تو نہیں ہوگا، ظاہر دن چڑھنے میں اسے پتہ چل گیا کہ نہیں ٹائم گزر گیا تھا، لیکن قضا لازمی رکھے گا، اس روزے کی قضا اس پر لازمی ہوگی۔ اب یہاں پہ کیونکہ آپ پڑھا کہ روزے کی رات کو بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کی طرف جائز ہے، لیکن ایک صورت میں جائز نہیں ہے، اعتکاف۔ اعتکاف کہتے ہیں یہاں پہ وانتم عاکفون فی المساجد، کہ تم اعتکاف کرنے والا تباشرون، تم ان سے مباشرت نہیں کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اعتکاف کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا۔ قرآن اور سنت کی اصطلاح میں اس شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا اور قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے، یعنی مسجد کے ساتھ عموم ثابت ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے مردوں کے لیے۔ اور اس شرائط کے ساتھ کہ بعض فقہا نے بیان کی ہے کہ وہ مسجد ہو جس میں جماعت ہوتی ہو، جو آباد ہو، غیر آباد مسجد جہاں جماعت نہ ہوتی ہو اس میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ تھا کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا اور مباشرت سب حلال ہے، لیکن ایک حالت میں حلال نہیں، جب اعتکاف کی صورت میں ہو۔ تو اعتکاف کی صورت میں کھانے پینے کا تو وہی حکم ہے جو سب کے لیے ہے، مگر مباشرت النساء میں معاملہ الگ ہے، وہ رات میں بھی جائز نہیں۔ اعتکاف کے دوسرے مسائل کے ساتھ روزہ شرط ہے، اور اعتکاف میں مسجد سے نکلنا بغیر حاجت طبی یا شریک جائز نہیں۔ اب یہاں پہ آ رہے ہیں کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں پس تم ان کے قریب نہ جاؤ، کہ روزے میں کھانے پینے اور مباشرت کی جو ممانعت ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب جانے سے مراد کہ جس میں تھوڑا سا بھی احتمال ہو، جیسے کہ کلی کرنے میں مبالغہ نہ کرو کہ کہیں پانی حلق میں نہ چلا جائے، یہ اس کو کہا گیا ہے کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ، نہ جاؤ، منہ کے اندر کوئی دوائی وغیرہ استعمال نہ کرو کہیں روزہ مکروہ نہ ہو جائے۔ آگے لفظ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے۔
یعنی کھاؤ جو روزی دی گئی، اللہ نے تم کو روزی دی، اس کو حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو کیونکہ تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ اس آیت کا ایک خاص واقعہ ہے کہ حضرت صحابہ اکرام میں سے دو صاحبوں کا آپس میں ایک زمین پر جھگڑا ہوا۔ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ مدعی کے پاس گواہ نہ تھا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شرعی ضابطے کے مطابق مدعی علیہ کو قسم کھانے کا حکم دیا۔ وہ قسم پر آمادہ ہو گیا۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بطور نصیحت اس کو یہ آیت سنائی کہ جس کا معنی ہے کہ جس میں قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر وعید مذکور ہے۔ صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنی تو فوراً قسم کھانے کا ارادہ ترک کر دیا اور زمین مدعی کے حوالے کر دی۔ اس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں ناجائز طریقے پر کسی کا مال کھانے پر یا حاصل کرنے کو حرام اقرار دیا، اور اس آیت کے آخر میں خاص طور پر جھوٹا مقدمہ بنانے اور جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی شہادت دینے اور دلوانے کی سخت ممانعت آئی ہے کہ نہ تم کھاؤ مال لوگوں کا باطل طریقے سے، نہ کسی پر ناجائز مقدمہ کرو۔ وان تم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ یہ چیز جو ہے جائز ہے، یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے آدمی عبادت وغیرہ میں مشقت اٹھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، تو ان کی یہ ساری دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا امت کو تعلیم دینے کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کام کے لیے وقف رہا کہ امت کو حرام سے بچانے اور حلال کے استعمال کی ہدایت دیتے رہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی اذیتوں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کل تو یہ حالات آپ کی امت میں عام ہیں اور مسلمان اس بات پر اب تو پابند ہیں، کیا بعد والے لوگ بھی اس بات پر پابند رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، آئندہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ان احکام کے پابند ہوں گے۔ ایک حدیث میں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جب تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو وہ 4 خصلتیں ہی تمہارے لیے کافی ہیں۔ نمبر 1، امانت کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، سچ بولنا۔ نمبر 3، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ نمبر 4، کھانے میں حلال کا اہتمام کرنا۔ حلال کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت زیادہ احادیث ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو تو دعائیں قبول کرنے جو ہے مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام رقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک، نعوذ باللہ، 40 روز تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے ہی بنا ہو، اس نے پرورش ہی حرام سے پائی ہو، اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی لائق ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور جب تک اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو جائے، اور جب کوئی بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، اور اگر اس کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے ان کو ایک توشہ دے جاتا ہے، تو وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے ایک توشہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بری چیز سے برے عمل کو نہیں دھوتے، ہاں اچھے عمل سے اچھے عمل کو ضرور دھو دیتے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز محشر میں کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، سرک نہیں سکے گا جب تک